پہلی دلیل تقلید کے رد کی قرآن کریم سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفتوں میں سے اللہ کی صفت ہے۔ اور سارے مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، قرآن کریم کی یہ سورت ہے سورۃ البقرہ۔ یہ تو خیر حوالے نے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا، بہرحال یہ بھی اس کو ریکارڈ کر لیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ کریم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ، اگر تم سچے ہو دلیل لے آؤ۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ دلیل لے آؤ۔ اور تقلید کیا کہتی ہے؟ بغیر دلیل کے پیروی کرو، چھوڑو دلیل، من غیر حجت ولا دلیل، کوئی حجت دلیل نہیں، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے پیروی کرو۔ اللہ کہتا ہے ہاتوا برہانکم، قرآن کے خلاف ہوئی کہ نہیں بات؟ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ سورۃ النمل میں بھی موجود ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 64 بھی یہی آیت ہے اسی طرح کی کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ سورہ نمل 20واں پارہ اس کے شروع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس آیت کریمہ سے تقلید کی جڑ ختم ہو، تقلید کی بنیاد ختم ہو، کیونکہ تقلید دلیل کی ضد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دلیل لے آؤ، تقلید ختم ہو۔ اچھا، ہم یہ جو آیت پیش کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی آدمی چالاک آدمی یہ کل آپ کو دھوکہ دے کہے کہ یہ تو تقلید کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، علماء نے یہ تقلید کے بارے میں یہ آیت پیش نہیں کی، یہ زبیر الزئی نے اپنی طرف سے کہہ دی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ، منجنیق الغرب ان کو ہم کہتے ہیں، مغرب کی منجنیقوں میں سے ایک موجود توپ خانہ۔ اس نے جو قرآن کتاب و سنت کے جو مخالفین تھے ان کو ایسی ان پر بمباری کیا، ابھی تک وہ تڑپ رہے۔ تو یہ آج سے 900 سال پہلے گزرے، ابن حزم رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام، یہ اس کی 6ٹھی جلد میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہے۔ اس کی 8 جلدیں ہیں اور 2 جلدوں میں اس طرح کی 8 جلدیں ہیں، یعنی اس میں 4 جلدیں ہیں اور اس کی پہلی جلد میں 4 جلدیں ہیں۔ اب میں 6ٹھی جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے، یہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے، یہ بھی اس کو ریکارڈ ہے، فصل ما قالہ اللہ تعالی فی ابطال التقلید، فصل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقلید کے باطل ہونے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہ اس کے آگے دلیل لے کے آئے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ اللہ فرماتا ہے، یہ تقلید کو اللہ باطل قرار دیتا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ زبیر الزئی کا استدلال نہیں، علماء نے اس آیت سے تقلید کو باطل قرار دیا، اور یہ صرف ابن حزم بھی نہیں ہے، ابھی اور والے پیش کرنے، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو ابن حزم کو نہیں مانتا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے المستصفیٰ من علم الاصول، یہ غزالی کی، جس کو امام غزالی کہتے ہیں۔ امام غزالی کا ہو سکتا ہے لوگوں نے نام سنو، احیاء علوم الدین والا۔ یہ المستصفیٰ جلد نمبر 2 ہے۔ انہوں نے یہ صفحہ نمبر 389 پر 389 یہ لکھا ہے، قل ہاتوا برہانکم ھذا کلہ نہی عن التقلید۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا تقلید سے منع کیا گیا، قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ تقلید نہ کرو۔ یہ جی غزالی ہے جن کو دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں۔ یہ ایک اور بزرگ ہے، اس کتاب کے لکھنے والے کا نام امام سیوطی ہے، علامہ سیوطی، سیوطی کا بھی نام سنیں۔
کتاب کا نام ہے کتاب الرد علی من اخلد الى الارض وجہل ان الاجتہاد فی کل اصل فرض. ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے تقلید کو باتیں کرا دیا، تقلید کے خلاف یہ کتاب ہے. اور ابھی تک ہمارے بھائی اہل حدیث سوئے ہوئے کسی کا ترجمہ بھی نہیں ہے. وہ اپنے جھگڑوں سے باندھے تھے. اس میں یہ لکھتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، صفحہ نمبر 130 پر. ھذا کلہ نہی عن تقلید، کہتے ہیں یہ سارا تقلید سے منع کیا گیا. یہ آپ کے سامنے 3 علماء کے اقوال میں نے پیش کیے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی ہے نا آپ کے سامنے یا خطبے میں پڑھی ہے، یہ بالکل تقلید کا رد کرتا ہے. یہ اپنی طرف سے میں قرآن کی تشریح نہیں کرتا ہوں، اپنی طرف سے تشریح کرنا یہ تو پرویزیوں کا کام ہے، کوئی اور منکرین حدیث. ہم تو سلف کے فہم سے قرآن حدیث میں